بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ملاك الحسنات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو کروڑ مخلوق ہے، وہ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، سمندر میں ہے، پہاڑوں میں ہے، ان گنت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے اونچا بنایا. سب سے زیادہ عظمت انسانوں کو اللہ نے دی. فضیلت اور فوقیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی. اگر انسان اور جانور دونوں برابر سرابر ہوں، کھاتا وہ بھی ہے، کھاتا یہ بھی ہے، سوتا وہ بھی ہے، سوتا یہ بھی ہے، اور دل کے ارمان وہ بھی نکالتا ہے، یہ بھی نکالتا ہے، دنیا وہ بھی بناتا ہے، گھونسلے بناتا ہے، غاروں میں اپنا گھر بناتا ہے جانور، اور انسان بھی بناتا ہے، تو یہ کوئی چیز نہیں ہوئی کہ اللہ ان کو چھوڑ کر انسانوں کو اللہ نے فضیلت والا بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. بلکہ جانور انسانوں سے زیادہ سکون کی زندگی میں رہتے ہیں، آرام کی زندگی میں رہتے ہیں. تو کیا چیز ہے فرق کرنے والی کہ جسے انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرافت سے نوازا. دین سے ذرا ہٹ کر سوچ کر دیکھیے، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں، کپڑے پہننے میں، مکان بنانے میں، دنیا داری کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر وہی چیزیں سب عام ہیں تو پھر جنگل کے درندوں کو اور سمندر کی مچھلیوں کو، فضاؤں کے پرندوں کو یہ کہنے کا حق ہے: اے اللہ، ہم جو کام کرتے ہیں وہی کام انسان بھی کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، موج کر رہا ہے، مستی کر رہا ہے، اور شان و شوکت جتا رہا ہے، تو کیوں اس کو آپ نے افضل بنایا، اکرم بنایا؟ تو یہ چیز جو فرق کرنے والی ہے، ہم خود قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن جواب دیتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ چیز فرق کرنے والی ہے. وہ چیز نہ جانوروں میں ہے، نہ آسمان کی مخلوق میں ہے، نہ فضاؤں کے پرندوں میں ہے، نہ سمندر کی مچھلیوں میں ہے، نہ جنگل اور بیابان کے جانوروں میں ہے. کھانا، پینا، رہنا، سہنا، کپڑا پہننا، خوشی منانا، ماتم کرنا، یہ سب کے پاس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا. جانوروں کے پاس مسجد نہیں ہے
جانوروں کے پاس کلمہ نہیں ہے، جانوروں کے پاس دین اسلام نہیں ہے، جانوروں میں کوئی نبی نہیں ہے، جانوروں پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ توریت کس پر نازل ہوئی؟ انجیل کس پر نازل ہوئی؟ زبور کس پر نازل ہوئی؟ صحف ابراہیم کس پر اترے؟ صحف موسیٰ کس پر یہ صحیفے اترے؟ کس ہستی پر؟ کلام پاک کے 30 پارے اترے، 6666 آیتیں اور 7 منزلیں، یہ کس پر اتری؟ یہ چیز جانوروں میں نہیں ہے۔ قرآن شریف اور نبوت کا کے جو منارے ہیں اور انوار و برکات ہیں، اس سے دوسرے مخلوق ہے، اس سے اس کا واسطہ نہیں ہے۔ نہ ان کے یہاں اذان ہوتی ہے، نہ جماعت ہوتی ہے، نہ حج ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے، نہ تراویح ہوتی ہے، نہ رمضان کے روزے ہوتے ہیں، کوئی چیز نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو اللہ کی دیگر مخلوقات سے الگ کر کے رکھ دیتی ہے، وہ ہے عبادت۔ اگر انسان عبادت نہ کرے مسلمان، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے بہتر سانچے میں ہم نے انسان کو ڈالا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اگر وہ اس کو بجا لاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، پردے میں خواتین رہتی ہیں، گھروں میں کلام پاک کی آیتیں گونجتی ہیں، فجر پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں جانور رمضان کا روزہ؟ جانوروں میں شب برات کہاں ہے؟ جانوروں کے اندر شب قدر کہاں ہے؟ جانوروں کے اندر حج عمرہ کہاں ہے؟ جانوروں کو کون سی زکوٰۃ، کون سا صدقہ، کون سا خیرات دینا پڑتا ہے؟ یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو الگ کر دیتی ہے۔ اگر وہی جانوروں کی طرح سوتا رہے، تب فجر کی اذان ہوئی، تب تہجد کا وقت چلا گیا، تب فرض نماز کا وقت چلا گیا، تب جو ہے دن ڈھل رہا ہے، 11 بجے 12 بجے سورج کی گرمی لگنے کے بعد اٹھ کر نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ دعائیں ہیں، بس 11-12 بجے تک مردار کی طرح پڑا رہ رہا ہے، تو اس میں اور گلی کے اندر جو کتے اور ناپاک جانور گھومتے ہیں پھرتے ہیں، کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ کھاتے تو یہ بھی ہیں، کھاتے تو وہ بھی ہیں، کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ یہ بلند کیوں ہے اور یہ پست جانور کیوں ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو حج بیت اللہ دیا، عمرہ دیا، کلمہ دیا، کلام پاک دیا، نبوت کے جو نبی بنایا وہ انسانوں میں بنایا، درختوں میں، جنگل کے جانوروں میں اور جنگل کی مخلوقات میں اللہ چاہا تو بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے اندر نبی بنایا، رسول بنایا، کتابیں نازل فرمائی۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے قرآن میں کیا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، اس کو پتہ نہیں آقا کی سیرت طیبہ کیا ہے، اس کو پتہ نہیں نمازوں میں کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو پتہ نہیں قربانی کیسے دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کس قربانی کو پسند کرتے ہیں، تو کیا فرق رہ جاتا ہے بتائیے؟ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے لیے آنکھ ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے لیے کان ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا بڑی عجیب و غریب بات، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، جو انسان جانوروں سے الگ کرنے والی جو چیز ہے عبادت وہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جانوروں کے جیسا ہونا، وہ خنزیر ناپاک جانور کی طرح ہونا، وہ گلی کے کتے کی طرح ہونا، وہ جنگل کے درندے کی طرح ہونا، وہ سمندر کی کسی کانٹے دار مخلوق کی طرح ہونا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چوپائے جانور ہیں، جانور، بلکہ جانور بھی اپنے نفع اور نقصان کو پہچانتا ہے۔ اگر جانوروں کو عبادت دی جائے تو وہ عبادت کریں گے، تلاوت دی جائے تو تلاوت کریں گے، لیکن اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام،
یہ چوپایوں کی طرح ہے، چوپائے، چو کے معنی چار، پائے کے معنی پیر۔ اب یہ بندر کو بھی ہیں، گدھے کو بھی ہے، گھوڑے کو بھی ہے، کتے کو بھی ہے، ناپاک جانور خنزیر کو بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم سے تو یہ جانور بہتر ہیں۔ یہ مٹھی گھوڑے کو غذا ڈال دو، ساری رات انتظار کرتا ہے کہ کب نہ جانے میرا مالک میرے پشت پر پیٹھ پر سوار ہوگا اور جہاد کے لیے جائے گا، دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جائے گا۔ اس لیے وہ کھڑے کھڑے ہی سو جاتا ہے اور بیٹھ کر آرام بھی نہیں کرتا۔ اللہ کو یہ جانور کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کے نام سے ایک سورت کو نازل فرما دیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ حالانکہ ان کو نہیں دی گئی عبادت، ان کو جس ذمہ داری پر لگایا گیا، راجستھان کی سخت ترین گرمی ہو، ریتیلا طوفان چل رہا ہو، 40 پر 8 ڈگری اور 50 ڈگری تک جو ہے گرمی ہو، آپ کسی اونٹ کو کہیے کہ مجھے بابا نانی کے گھر تک چھوڑ دے، اسکول تک بچوں کو چھوڑ دے، اونٹ نہیں کہتا میں ریگستان کو نہیں جا سکتا، وہاں گرمی بہت زیادہ ہے، حرارت بہت زیادہ ہے، ٹمپریچر بہت زیادہ ہے، ہمارے بچے مر جائیں گے، میرا حلق سوکھ کر میں مر جاؤں گا۔ آپ رات کے 2 بجے 2:30 بجے یا جس وقت دن کے وقت دھوپ برس رہی ہو ریگستان کے اندر اور ریگستان کا طوفان چل رہا ہو، ناک میں، کان میں اور جو چیز کھلی ہے وہاں وہ ریت اور بالو گھس رہی ہو، آپ کہے اونٹ سے بیٹھ جا، میں تیرے پیٹھ پر سوار ہو جاؤں گا، ہودج پر سوار ہو جاؤں گا، مجھے اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے جانا ہے، مجھے میرے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، مجھے بیمار کو اور مریض کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، آج تک آپ نے کسی جانور کو انسان کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا، حکم کے خلاف عرضی کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی وہ یہ نہیں کہتا نہیں مجھے سونے دو، میرے سر میں درد ہے، مجھے معذوری ہے، مجھے مجبوری ہے، ایک مرتبہ مجھے درگزر کر دو، ہرگز نہیں کہتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے جو شریعت کو نہیں مانتا، جو نبی کے طریقے کو نہیں مانتا، جو قرآن پر زندگی نہیں گزارتا، یہ جانور نہیں، جانور تو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا وہ کام وہ پورا کر رہا ہے۔ لاکھوں قربانیاں ایام حج کے اندر اور قربانی کے دنوں میں 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور وہاں مینا کے میدان میں حجاج کرام لاکھوں بلکہ بعض مرتبہ کروڑوں تک قربانی کے نمبر چلے جاتے ہیں۔ آج تک آپ ایک مثال بتا دیے کہ ہمارے گھر کے اندر اونٹ کو لایا گیا، بھینسے کو لایا گیا، بکرے کو لایا گیا اور ہم قربانی کے لیے جب جو ہے چھری اٹھائے اس نے منع کر دیا؟ نہیں میری ماں اور بہنیں، ہرگز نہیں کیا۔ وہ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہ انجام کی پرواہ کرے بغیر وہ کام پورا کرتا ہے۔ یہاں بنگلور کے اندر گرمیوں میں ٹیمپریچر 30 پر 8، 30 پر 9 گیا تو بہت زیادہ۔ جن علاقوں کے اندر راجستھان ہے، اتر پردیش کے علاقے ہیں اور پہاڑی علاقے ہیں، کبھی کبھی 40 پر 5 اور 50 ڈگری کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور گھوڑے گاڑیاں ہوتی ہیں، بیل کی گاڑی ہوتی ہے، اونٹ کی گاڑی ہوتی ہے، کڑاکے کی دھوپ میں 12:30 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے وہ بوجھ لاد کر لے جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا مالک کو مالک ذرا صبریے، سورج غروب ہو جائے گا، ٹھنڈی ہوا چلے گی، موسم اچھا ہو جائے گا۔ ہمیں دیکھ کر ہمارے آنکھوں سے پانی کے قطرے نکلتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ 4 پیروں کے جانور کی طرح نہیں بل ہم اضل، یہ خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے، یہ کتے سے بھی گیا گزرا ہے، یہ گھوڑے سے بھی گیا گزرا ہے۔ ان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا اور پیدا کیا گیا وہ اپنے مقصد میں اتر رہے ہیں۔ گھوڑے کا کیا کام ہے وہ کر رہا ہے۔ یہ جو پرانی عمارتیں ہیں، بادشاہوں نے جو قلعے بنائے ہیں، محل بنائے ہیں، اور مصر کے اندر جو احرام مصر ہے، ایک ایک پتھر کئی 100 ٹن کا وہ کہاں سے لایا جا رہا ہے؟ کئی ہاتھی مل کر اس کو کھینچ رہے ہیں۔ وہ کرین کا زمانہ نہیں تھا، وہ الیکٹرک کا زمانہ نہیں تھا، وہ مشینری کا زمانہ نہیں تھا۔ یہی ہاتھی زمین کے اندر مٹی ڈال کر پہاڑ کی ہائٹ کی
اس پر سے ہاتھی اس پتھر کو اوپر تک لے جا سکتا تھا۔ آج دیکھ کر دنیا حیران ہے کہ سب سے اوپر والا پتھر اور نچلے 1 نمبر کی صف والا پتھر 1 گرام فرق نہیں ہے ان پتھروں کے وزن میں اور ان پتھروں کے وزن میں۔ تو یہی ہاتھی کام کیا کرتے تھے، درختوں کے کاٹنے کا، دار بردار اٹھانے کا، بوجھ اٹھانے کا۔ اب جو قلعے ہیں ہندوستان میں ہو یا دوسری جگہ پر، دیکھ کر انسان اش کرنے لگتا ہے، ہائے جس زمانے کے اندر مشینری نہیں تھی کیسا بنا ہوگا۔ تاج محل کئی 100 سال ہو گئے بنے ہوئے، آپ جائیں ایسا لگتا ہے کہ کل ہی اس کا ادگھاٹن ہوا ہے۔ تو وہ جس مقصد میں جانور لگے ہوئے ہیں وہ برابر کولو کا بیل کولو میں برابر پھر رہا ہے، بار بار، اور سامان اور بوجھ اٹھانے کا جانور برابر جو ہے بوجھ اٹھا رہا ہے، اور میدان جنگ کے اندر گھوڑے جو استعمال میں آتے ہیں وہ برابر اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، اللہ فرماتے ہیں ذرا جانوروں کو تو دیکھ، ذرا گلی کے کتوں کو تو دیکھ، ذرا درندوں کو تو دیکھ، ذرا سمندر کی مخلوق کو تو دیکھ کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان گیا گزرا آدمی ہے، وہ گناہ کرنے والا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ گھوڑے کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتا تھا، وہ گدھے کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتا تھا، وہ پرندوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، اس سے گئے گزرے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں اور مسلمانوں سے حساب و کتاب لیں گے۔ کافر جو اسلام کا منکر ہے، نبی کی نبوت کا منکر ہے، اور شاعر اسلام کا مذاق اڑانے والا، قرآن کا ٹھٹا کرنے والا، حدیث کی سنتوں کو، حدیث کے اندر بتائی گئی سنتوں کا مذاق کرنے والا، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی مخلوق کی نہ دعا سنیں گے، نہ انہیں جنت کا راستہ بتائیں گے، سیدھے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کے حساب و کتاب میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نام اعمال نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ کہیں گے جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر جانے والے صفوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ محاسبے پر آ جائیں، دفتروں کے کھنالنے پر آ جائے۔ میری مائیں اور بہنیں، عام انسان تو کیا، عام مسلمان تو کیا، نبی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کہیں گے میں بچ گیا تو صحیح ہے۔ حضرت مریم کہیں گی میں بچ گئی تو بس ہے، حضرت عیسیٰ کو خدا جانے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں بچ گیا تو بس ہے، میرے بیٹے کو خدا جانے کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کہیں گے میں بچ گیا تو بس ہے، میری بیوی سے خدا ملے گا۔ میری ماں اور بہنیں، اتنا اللہ کا خوف اور اتنا محشر کے اندر جو چیز نمایاں ہوتی ہے، ہیبت کی، روب کی، ڈر کی، تو وہ چیز آج ہمارے اندر کہاں موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے وقت میں کافروں کو، مشرکوں کو، یہود کو، نصارہ کو، غیر مسلموں کو ایسے ہی جہنم میں بھیج دیں گے، اور مسلمانوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ ترازو کے پلڑے میں نیکیاں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ اس میں کچھ معاملہ ہوگا کہ بغیر حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے، کچھ معاملہ ہوگا حساب و کتاب کے اندر فرق آئے گا، اور جتنا فرق بیٹھے گا اتنا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جلائیں گے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے، خدا کے غضب سے اور نبی کی لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگر جو ہے کھنالنے پر آ جائے کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ غاشیہ پڑھتے تھے اور اس کی آخری آیت آتی تھی اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم ہی ان کا حساب و کتاب لیں گے۔ تو وہاں دعا آتی ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الذوالکونین، وہ فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اے اللہ آسان حساب لینا۔ آپ کے پاس کون سی جو ہے مکروہ چیز ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں؟
آپ سجدوں کے اندر رو رہے ہیں اور آپ حساب کو آسان لینے کی دعا کر رہے ہیں. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے میرے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو دیکھ کر ہمارے نامہ اعمال کو دیکھ کر رحمت کی نگاہ سے دیکھ کر کہے جاؤ تم پاس ہو جاؤ، ورنہ جو حساب و کتاب میں پکڑا جائے گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سے ہیں اور ہر صحابی کو اللہ نے یہ تمغہ دے دیا، یہ مڈل دے دیا رضی اللہ عنہ. اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. یہ چونکہ ذی حیثیت تھے، مالدار تھے، قیامت کے دن گھٹنوں کے بل گڑگے کے بل وہ جنت میں جائیں گے اور کئی سو سال تک ان کا حساب و کتاب چلتا رہے گا. پیغمبر کے صحابی ہیں، قرآن نے کہا وہ اللہ سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہے. لیکن حساب و کتاب کا معاملہ کائنات میں نبوت کے بعد اور رسالت کے بعد سب سے اونچا مقام اللہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیا ہے. اس میں سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے اونچا درجہ اور سب سے اعلیٰ مقام ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ عدالت کا ترازو، انصاف کا ترازو قائم فرمائیں گے تاکہ بندوں کا حساب و کتاب ہو. سب لوگ خاموش بیٹھ جائیں گے، ہمت نہیں ہوگی. کون اللہ کے ساتھ حساب و کتاب کا سامنا کرے گا؟ پیغمبر نفسی نفسی کی حالت میں ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتا کہ نمرود کا کیا ہوا، میں نہیں جانتا کہ حامان کا کیا ہوا، میں نہیں جانتا کہ شداد کا کیا ہوا. نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کل جلال میں ہوں گے، روب میں ہوں گے، دبدبے میں ہوں گے. وہ فرعونوں سے خطاب کر کر کہیں گے بڑے اکڑ کر چلتے تھے، شادیوں میں زیورات کی نمائش کیا کرتے تھے، چہرے کی نمائش کیا کرتے تھے، بوڑھے 70 سال کے ہو کر 17 سال بننے کی کوشش کیا کرتے تھے. ہے کوئی ہماری بات کا جواب دینے والا؟ ہے کوئی تم میں بادشاہ؟ ہے کوئی بولنے والا؟ ہے کوئی طاقت دکھانے والا؟ ہے کوئی اپنی قوت دکھانے والا؟ ہے کوئی اپنی شہنشاہیت دکھانے والا؟ ہے کوئی اپنی بادشاہت کا روز دکھانے والا؟ کون ہے؟ سب مرے پڑے ہیں. اسرافیل علیہ السلام کی ایک سور پر سب بے ہوش ہیں اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا گیا تو تمام مخلوق انسانوں کی زندہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ جلال میں ہیں. پیش کرو حساب پیش کرو. ڈر رہے ہیں میری ماں اور بہنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر تم جو ہے حساب پیش کرو، شاید اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے بتایا نبیوں میں کے بعد رسولوں کے بعد سب سے اونچا مقام صحابہ کا، اور صحابہ میں سب سے اونچا مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تھر 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 کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اور جسم لرز رہا ہے اور فرما رہے ہیں آقا سے آقا معاف کیجئے گا، مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے. اللہ جب حساب و کتاب لے گا اس کا سامنا کرنے کا. آقا فرماتے ہیں ابو بکر گھبرانے کی بات نہیں. غار کا واقعہ یاد ہے تم کو؟ غار ثور کا واقعہ یاد ہے؟ ہجرت کا سفر یاد ہے؟ اور جس وقت آپ مصلی پر کھڑے ہو کر میری جگہ نماز پڑھا رہے تھے وہ چیز یاد ہے؟ اللہ نے تو آپ کی تعریف فرمائی ہے. ڈرتے مرتے ڈرتے ڈرتے اللہ کے دربار میں حساب پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حساب و کتاب کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ نرم پڑ جائیں گے. میری ماں اور بہنیں یہ چیز کہاں ہے جانوروں کو؟ کافر جہنم میں، مسلمانوں کے دو طبقے، ایک جہنم میں جا کر اپنے گناہوں کے بقدر وہاں عذاب پا کر آئے گا، ایک بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. جانوروں کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے اور پھر ان سے کیا حساب و کتاب؟ کون سا پیغمبر ان کے پاس آیا تھا، کون سی کتاب ان پر نازل ہوئی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو مٹی بنا دیں گے. قرآن شریف میں سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کافر لوگ مشرک لوگ جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ جانوروں کو مٹی ہوتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اللہ نہ انسان بناتا نہ جانور بناتا، ہم کاش ہمیں مٹی بنا دیا ہوتا.
پکڑ ہے میری ماں اور بہنیں. کون کتنا بچ کر جائے گا, کون کتنا چھپے گا, کون کتنا اللہ کے عذاب سے بھاگے گا. اللہ طاق میں لگا ہوا ہے, اللہ کے کیمرے دیکھ رہے ہیں, اللہ کے کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں دیکھ رہے ہیں. تمہارا دن کا بھی اللہ کو پتا ہے, وما تخفی الصدور, اور سینوں میں جو چیز ہے اس کا بھی اللہ کو پتا ہے. آنکھوں کے جو اشارے ہیں اس کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو پتا ہے. میری ماں اور بہنیں, آج پوری دنیا کے اندر ستایا جا رہا ہے, تکلیفیں دی جا رہی ہیں. ایک مسلمان قوم ہے کہ ان کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا ہے, انہیں جیلوں کے اندر ٹھوسا جا رہا ہے, انہیں ماں باپ کے سامنے مارا پیٹا جا رہا ہے, ان کے ہاسپٹلوں کے اندر اور ان کی حکومت کے ایوانوں میں اس کا کوئی مقام نہیں. میری ماں اور بہنیں, ہمارا جو آخری بیان تھا اور اب تک کے بیان میں آج کے ایک چھوٹا سا عرصہ گزرا, کیا خوشخبری ہے مسلمانوں کو ملی ہے بتائیے. وہ کون کی مسلمان امریکہ کے کونسلر کا الیکشن جیتا, وہ کیا خوشی ہے کیا غم ہے وہ اللہ کو معلوم. کیا ایک خوشی کی بات بتائیے, مسجد واپس مل گئی, مدرسہ واپس مل گیا, جس کو ناحق جیلوں کے اندر 10-20 سال تک رکھے اس کو معاوضہ دلایا گیا, اور جس نے غلط طریقے سے مسلمانوں کو پھنسایا اسے سولی پر چڑھایا گیا. ہر آئے دن اخبار کا ہر پنا, اخبار کا ہر صفحہ یہی سناتا ہے, فلاں مدرسے والوں کو پکڑ لیا گیا, فلاں مسجد کو منہدم کر دیا گیا, فلاں جو ہے درگاہ پر جیسی بھی چلا دی گئی. ایک خوشی کی خبر بتائیے میری ماں اور بہنیں. صبح میں اٹھ کر سب سے پہلی چیز جو کان میں پڑتی ہے وہ یہ کہ فلسطین کے اندر یہ ہوا, غزہ کے اندر یہ ہوا, عدالتوں کے اندر یہ ہوا, وکیلوں نے یہ کیا. مسلمان وہ موز کی گاڑی لے کر غیر قوم کے علاقے میں گیا, اسے مارا گیا, اسے پیٹا گیا, اسے گندگی کھانے پر مجبور کیا گیا, اسے استنجا میں لت پت ہونے کے لیے مجبور کیا گیا, اور اس کی منڈی کو زمین پر رگڑ کر نجاست اس پر ڈالی گئی. کیا مسلمان پٹنے کا نام ہے؟ مسلمان گالیاں سننے کا نام ہے؟ کیا مسلمان دنیا کے اندر ظلم کی چکی میں پسنے کے لیے آیا؟ میری ماں اور بہنیں, اس کی فکریں گلیوں گلیوں میں ہو رہی ہیں. خطیب صاحب جمعہ کے خطبے میں اس کی فکریں کر رہے ہیں, امام صاحب پنج وقتہ نمازوں میں اس کی فکریں کر رہی ہیں, اور ایسے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں اس بات کی فکر کی جا رہی ہے. میری ماں اور بہنیں, اللہ تعالیٰ کا جو فارمولہ ہے, اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے, اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے وہ کل بھی وہی تھا, آج بھی وہی ہے, اور قیامت تک وہی رہے گا. مسلمان دولت کو کما کر بچ نہیں سکتا, قلعے بنا کر بچ نہیں سکتا, بڑے اثر و رسوخ کو رکھ کر بچ نہیں سکتا, بڑی بلڈنگیں اور بڑی عمارتیں بنا کر وہ بچ نہیں سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس سیاست اور حکومت کی حکمت عملی نہیں ہے. میری ماں اور بہنیں, حکمت عملی گئی بھاڑ کے اندر, اور دولت گئی بھاڑ کے اندر, اور جائیداد اور پراپرٹی گئی یہ قبرستان کا دھول بن کر. مسلمانوں کی کامیابی, قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اے مسلمانوں تم ہی سر بلند ہو, اے مسلمانوں کنتم خیر امہ, امتوں میں بہترین امت ہو. میری ماں اور بہنیں, جس امت کو اللہ نے, جس قوم کو اللہ نے خیر امت سے لگایا اور خطاب دیا, اور جس امت کو اللہ نے خاتم الانبیاء مرحمت فرمایا, جس امت کو اللہ نے صدیق اکبر دیا, جس امت کو اللہ نے فاروق اعظم دیا, جس امت کو اللہ نے صحابہ دیے, اولیاء دیے, ابدال دیے, اقداب دیے, غوث دیے, محدثوں کو دیا, مفسروں کو دیا, اور سیرت نگاروں کو دیا, اور اللہ کے اولیاء کو دیا, شہداء کو دیا, صلحاء کو دیا. اب یہ امت یتیم ہوگی, یہ امت گڑھے کے اندر گر جائے گی. ارے ہاتھ میں توشا ہے کھانے کا, در در بھیک مانگتا ہے کہ مجھے ایک نوالا کھانا دے دو. ہاتھ میں مشکیزہ ہے پانی کا, در در بھیک مانگ رہا ہے, ہمیں پانی پلا دو. وہی مثال ہماری ہے. ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے, ہمارے پاس نبی کا طریقہ ہے, ہمارے پاس تقوی کے راستے ہیں, ہمارے پاس رمضان المبارک ہے, ہمارے پاس حج بیت اللہ ہے, ہمارے پاس عمرہ ہے,
ہمارے پاس انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور سوانح عمری ہے اور ان کے واقعات ہیں. پھر انسان گیا گزرا اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر. اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے پیدا کردہ فرشتے آسمان سے دیکھتے ہوں گے کہ جتنا مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے اتنا کبھی پہلے نہیں پسا تھا. گالیاں دی جا رہی ہیں، کرائے پر گھر نہیں دیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا. علاج کیا ہے میری ماں بہنیں؟ کسی نے کہا کہ مالدار ہو جاؤ، کاروبار پہ ٹرک سیکھ لو. کسی نے کہا MLA بنا دو، MP بنا دو، حکومت بنا لو، حکومت میں تمہاری میجارٹی ہو. کسی نے کہا پولیس محکمے میں داخل کر دو، ملٹری میں داخل کر دو، گورنمنٹ کا جاب بن جائے. کسی نے کہا ناسا جو ٹیکنالوجی ہے سائنس کی اور راکٹ کی اس کے اندر چلے جا. میرے اللہ کی قسم میری ماں اور بہنیں، اس میں سے کوئی چیز اللہ کے عذاب کو روکنے والی نہیں ہے. اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی. اللہ تبارک تعالیٰ جب گھیرا تنگ کریں گے، نہ ناسا کام آئے گا، نہ ٹیکنالوجی کام آئے گی، نہ سائنس کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ اثر و رسوخ کام آئے گا. میرا اللہ مارنا چاہے تو حفاظت کے قلعے میں رکھ کر پیشاب میں ڈبو کر مار دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور جب اتمام حجت ہو گیا، اللہ کا عذاب آیا، تو آپ نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی. ان کا بیٹا پہاڑ پر کھڑا ہو گیا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. اے ابا مجھے تم جو ہے تمہاری جو کشتی ہے وہ کمزور لکڑیوں کی ہے، وہ ڈوب جائے گی، وہ طوفان کی نظر ہو جائے گی، وہ ساحل تک نہیں پہنچ پائے گی. دیکھو میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی ہلاک نہیں کر سکتا. تو قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. وہاں پیغمبر باپ ہیں، باپ تو باپ ہوتا ہے. دل کے کسی کونے میں اور دل کے کسی حاشیے میں اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، ماں باپ کی عظمت چھپی ہوئی ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ اے میرے بیٹے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. دیکھ آج نہ تجھے کوئی سائنس بچا سکتی ہے، نہ ٹیکنالوجی بچا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تجھے عذاب سے چھٹکارا نہیں دے سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آندھی آتی تو کیا آقا تقریر کرنے بیٹھ جاتے؟ چاند کو گرہن لگتا تو کیا آقا اصلاح معاشرہ کا جلسہ قائم کرتے؟ سورج کو گرہن لگتا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کا اسٹیج جگاتے؟ ریتیلی ہوا چلتی، بارش زیادہ ہوتی یا بارش کم ہوتی، کیا تھا آقا کا عمل؟ کیا ہے سنت؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، مسجد میں لوگوں کو جماتے تھے، صلاۃ الکسوف پڑھتے تھے، صلاۃ الخسوف پڑھا کرتے تھے. زلزلہ آیا، طوفان آیا، سونامی آئی اور جو ہے سیلاب آیا تو وہ کہتے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، صدقہ کرو اور خیرات کرو. اللہ کی طرف رجوع ہونا یہ ہر مسئلے کا حل ہے. گورنمنٹ یہ کوئی اللہ نہیں ہے، پارلیمنٹ کوئی خدا کی جو ہے مجلس نہیں ہے. یہ MLA کا، یہ MP کا، یہ کونسلر کا، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ جب تک نہیں بچائیں گے دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بچا نہیں سکتی اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے. تو چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہوئی تو عنقریب طوفان آنے والا تھا. ایک تو بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا اور دوسرے 2-3 نوجوان غار کے اندر گئے اور انہوں نے کہا یہاں تک پانی نہیں آ سکتا، یہاں تک نوح علیہ السلام کا طوفان آ نہیں سکتا، اور یہاں ہم جب ناشتہ لے کر بیٹھ گئے، کھانا پانی لے کر بیٹھ گئے، عذاب تھم جائے گا، طوفان ختم ہو جائے گا، لائف نارمل ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی، ہم یہاں سے نکل پڑیں گے. لیکن اس درمیان ایک کو زور سے استنجا لگا. اس نے کہا یار پیشاب زور سے آ رہا ہے. کہا کہ اب تو چٹان نہیں ہٹا سکتے، اب چٹان ہٹائیں گے تو پھر فٹنگ اس کی غلط ہو جائے گی، یہیں کونے میں بیٹھ کر استنجے سے فارغ ہو جاؤ. اس نے جو کیا 35% تک وہ غار بھر گیا پیشاب سے. دوسرے نے کہا
کیا منحوس آدمی ہے یار، تیرا دیکھ کر مجھے بھی جو ہے استنجا آ رہا ہے، کر لے تو بھی۔ تو اب جو ہے 70% اور اس سے زیادہ فیصد غار پیشاب سے بھر گیا ہے۔ تیسرے نے کہا تم بڑے اپنے آپ کو بنتے ہو، مجھے بھی استنجا کی ضرورت ہے، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، تو کرو۔ تو سارا غار ان تینوں کے پیشاب سے اللہ نے بھر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھتے تو بچھو بھی سوار تھا، جانور بھی سوار تھے، درندے بھی سوار تھے، اللہ کے حکم سے تھا، وہ ان کو اللہ کی اجازت کے بغیر ٹچ نہیں کرتے تھے۔ یہاں اس سے بچ کر غار میں پناہ لی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو زلزلہ لا کر مار سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہاں آتش فشاں پھوڑ کر ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کر سکتا تھا۔ اللہ کے نجات کے طریقے کو چھوڑ کر جو اور طریقہ اپناتا ہے اور گھمنڈ کرتا ہے، فرعونیت کو بتاتا ہے، حمانیت اور شدادیت اور گھمنڈ اور غرور اور تکبر کا مجموعہ بنتا ہے، مجسمہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پیشاب میں ڈبو کر مارتے ہیں۔ وہیں کہیں ایکسٹینشن ایریا، شہر کے بالکل باہر، جنگل کے قریب، قبرستان کے قریب ایک بڑھیا جھوپڑی میں تھی۔ نوح علیہ السلام نے کہا امی جی، دادی جی آ جائیے، اب جو ہے طوفان آنے والا ہے، آپ ہماری کشتی میں سوار ہو جائیے۔ تو انہوں نے آنکھوں کے پاس اپنے ہاتھ کو رکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا، بیٹا کتنے دن ہوں گے آنے کے لیے اور کتنا وقت گزرے گا آنے کے لیے؟ کہا کہ بول نہیں سکتے، 2-4 دنوں کے اندر شاید یہ عذاب اللہ کا آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو بڑھیا نے کہا بیٹا ذرا کچھ ضروری کام ہے، میں کروں گی، اور جب آئین وقت کے اندر پلیٹ فارم کو گاڑی لگنے لگے گی تو تم ہمیں بتا دینا۔ حضرت علیہ السلام نے کہا، تو ان کی اوپر ایمان لانے والی وہ بڑھیا تھی، کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ضروری کاموں کے اندر مصروف ہو گئے، نوح علیہ السلام بھول گئے، اور جب طوفان تھما تو سر پر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے اے اللہ مجھے معاف کر دینا، اس نے بتایا تھا کہ طوفان سے پہلے ہمیں اطلاع کر رہا، میں بھول گئی، میں بھول گیا، شیطان مجھے جو ہے وسوسے میں اور بلاٹ کے اندر ڈال دیا، خدا جانے کیا حشر ہوگا۔ وہ گئے حضرت نوح علیہ السلام کہ آنکھوں میں تصور تھا کہ جو ہے اس کے جو پتے ہیں وہ بکھرے ہوئے ہوں گے، بڑھیا وہیں پر پانی کے اندر دم توڑ چکی ہوگی، گھر میں پانی گھس گیا ہوگا، جا کر دیکھا جھوپڑی بھی صحیح سالم ہے اور بڑھیا بھی صحیح سالم ہے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے سلام کیا اور اس جو ہے بوڑھی اماں نے جواب دیا تو کہنے لگی اے نوح میرے بیٹے، کیا اللہ کا عذاب آنے والا ہے؟ عنقریب جو اطلاع دینے آئے، نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے، اماں جان بات تو یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آیا بھی اور تھم گیا بھی، اور جو ظالم لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، نبیوں کا انکار کرنے والے، خدا کا انکار کرنے والے، مذہب کی توہین کرنے والے، یہ سب تھے، لیکن میری ماں، میری دادی، نانی، میں بھول گیا تھا، مجھے معاف کر۔ کہا کہ بیٹا طوفان آ کر چلا بھی گیا، اللہ بچانا چاہے جھوپڑی میں رکھ کر ایک بوڑھی عورت کو بچا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے تو غار کے اندر پناہ دے کر ان کے پیشاب میں ان کو ڈبو کر مار سکتے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، نہ دولت اس کا علاج ہے، نہ مال اس کا علاج ہے، نہ منسٹری کرنا اس کا علاج ہے، نہ ایم ایل اے بننا اس کا علاج ہے، نہ ایم پی بننا اس کا علاج ہے۔ آقا اللہ کی طرف رجوع ہوا کرتے تھے، توبہ اللہ کیا کرتے تھے۔ میری ماں اور بہنیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھا جائے، نبیوں کے حالات زندگی کو پڑھا جائے، اولیاء اللہ بزرگان دین کی زندگی کو پڑھا جائے، ایک ہی چیز ذمہ دار ہے، وہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود۔ کل بھی کسی ماں نے مشکل راستے سے مسلمانوں کو نکالا تھا، کل بھی اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے اس خاتون کا ہاتھ تھا، اس کا گود۔ آج اس کے اندر فرعون پل رہا ہے، نمرود پل رہا ہے، حامان پل رہا ہے، شداد پل رہا ہے، ابو جہل پل رہا ہے، اس کے اندر ابو لہب، عتبہ شیبہ اس کے گود کے اندر پل رہے ہیں۔ کل ماؤں کے دودھ کے قطرے قطرے میں ماں کے تقوی کا اثر، ماں کے تہجد کا اثر، ماں کے
جو ہے نورانیت کا اثر ان دودھ کے قطروں کے ساتھ ہو کر بچے کے پیٹ میں جایا کرتا تھا۔ آج ٹی وی، آج واٹس ایپ اور سوشل میڈیا، کس کو کتنے مہینے کا بچہ ہے، کس کا عشق کس سے چکر لگ رہا ہے، کون جو ہے لڑکے کو جنا ہے، کون لڑکیوں کو پیدا کیا ہے، فائنل جو ہے کپ کرکٹ کے اندر کون لینے والا ہے، اس مرتبہ رمضان میں کون سی نئی فلم آنے والی ہے، بچی تمنا کرتی ہے، خواہش ظاہر کرتی ہے کہ فلاں فلم کے اندر فلاں نچیا عورت اور گانے والی عورت اور شرمگاہ کی جو ہے دکھانے والی عورت، جسم کی نمائش کرنے والی عورت، ایسے کپڑے کا مطالبہ آج کی بچی کر رہی ہے۔ خواتین اپنے مردوں کو مٹھی میں رکھنا یہ تمام سمجھ رہے ہیں، وہ مرد جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں اللہ اگر اپنی سجدے کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت دیتا اور حکم دیتا تو آقا فرماتے ہیں وہ بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کرے۔ خاوندوں کے سامنے بننا، سورنا، یہ ایسے ہی عبادت ہے جیسی عبادت عمرہ کرنا ہے، حج بیت اللہ کرنا ہے، کلام پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ عورت اگر جو ہے اپنے خاوند کے سامنے بد شکلی میں رہتی ہے، پھٹی پرانی میاسی پہن کر اور بدبودار کپڑے پہن کر کام والی بائی کی طرح اور پوچھا لگانے والی خادمہ عورت کی طرح حلیہ بناتی ہے، مہمان کالنگ بیل کو دباتا ہے، اور جب وہ آتی ہے تو ان سے جو ہے مہمان پوچھتا ہے تمہارے یجمان آئینے کے بعد بھی وہ تمہارے جو مالک ہیں وہ کہاں گئے، حالانکہ یہی گھر کی مالکن ہے، کہاں فلموں کے راستے میں جا کر غیروں کے طور طریقے اپنا کر اور مردوں کو اپنی مٹھی میں رکھنا، اس کو جو ہے باعث عزت سمجھتے ہیں اور اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ نہیں میری ماں بہنیں، خاوند کی بات ماننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک موقع تھا کہ خاتون آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کچھ نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا بہت بڑی جماعت جہنم کے اندر جائے گی، اور فرمایا صحابیہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یکفرن العشیر، وہ اس کو کتنا بھی دولت دو، محنت کرو، انہیں کرے جیسا نہیں کرتے جی، انہیں شادی کرے جیسا نہیں کرتے، انہیں کپڑے دلا جیسا نہیں دلاتے، یہ چبھنے والی باتیں وہ کر کر اور خدا کی نافرمانی کر کر خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں، تو بڑی مقدار کے اندر جہنم کو جاتے ہوئے، جہنم میں سلگتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ ایک عورتوں کے طبقے کو دیکھا ہے، چوٹیوں کے بل ان کو لٹکایا گیا ہے اور جہنم کا لہو اور جہنم کا پیپ ان کو پلایا جا رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا اے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہے معاملہ؟ فرمایا کہ جو عورت ایسے کپڑے پہنتی ہے، ایسی زینت کا اظہار دوسروں کے لیے کرتی ہے، حالانکہ خاوند کے لیے اسے دلہن بننے کی ضرورت ہے، میک اپ کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو، تاکہ خاوند کا دل زنا کی طرف نہ جا سکے، بدکاری کی طرف نہ جا سکے، برائی کی طرف نہ جا سکے۔ ہاں جس کے مزاج کے اندر بدتینتی ہو، جس کے مزاج کے اندر حرامی پناہ ہو، اسے سوائے اللہ کے اور کوئی علاج نہیں کر سکتا، سوائے اللہ کے اور کوئی اس کو ٹھکانہ نہیں لگا سکتا۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند کو اپنے جو ہے دین کے راستے پر چلائے، اور آپ نے فرمایا کہ جہنم میں زیادہ اس لیے ہیں کہ وہ خاوند کی بھی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ کی بھی نافرمانی کرتی ہیں، اور چوٹی کے بل اس لیے لٹکایا گیا کہ اپنے حسن کا جلوہ وہ دکھاتی ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، یہ زندگیاں گزر جائیں گی، یہ شب و روز گزر جائیں گے، ہر وقت سردی کا موسم نہیں رہتا، ہر وقت گرمی کا موسم نہیں رہتا، ہر وقت عمارت باقی نہیں رہتی، ہر وقت جو ہے مرض باقی نہیں رہتا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتے ہیں۔ میرے نظر کے اندر تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان تمام مسائل کا حل، مسلمانوں کی پریشانی، مسلمانوں کو مارا جانا، مسلمانوں کو پیٹا جانا، مسلمانوں کو گھر نہیں دینا، مسلمانوں کو دکان نہیں دینا، مسلمانوں کو محلے میں نہیں جمانا، مسلمانوں کو اقتصاد بزنس نہیں کرنا، بیکاٹ کرنا، ان کی ہوٹلیں اٹھا دینا، ان کے دکانوں کو اٹھا دینا، ان کی مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چلا دینا۔ علاج صرف ایک ہے میری ماں بہنیں، کل بھی عورت کی گود تھی اور آج بھی ہے، اسی گود سے
ٹیپو سلطان پیدا ہوئے، اسی گود سے حضرت خالد بن ولید پیدا ہوئے، اسی گود سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اسی گود سے اللہ کے کلام پاک کے حفاظ پیدا ہوئے اور کلام پاک کی تفسیر کرنے والے مفسر پیدا ہوئے، اسی گود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے ماہر اولیاء پیدا ہوئے۔ اے میری ماں، اولیاء کو جنم دینے والی، اقطاب کو جنم دینے والی، غوثوں کو جنم دینے والی، حسن حسین کو جنم دینے والی، صحابہ اور قرآن کے ماننے والوں کو جنم دینے والی، بہت دور دور تک نہیں دکھتا کہ آج کوئی حسین کا نائب مسلمان عورت کی گود میں پل رہا ہے، آج کوئی خواجہ اجمیری مسلمان کی عورت کے گود سے آنے والے ہیں، آج کوئی نظام الدین اولیاء، آج کوئی فرید الدین گنج چکر، آج کوئی حاکم تائی ان کے گود سے آنے والا ہے۔ آج نگاہیں ٹک ٹکا سے دیکھ رہی ہیں، آج نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری ماں یزیدیت سے گاؤں بھر گیا، شہر بھر گیا، ایک حسین کا نائب دے دو، ایک حسن کا نائب دے دو۔ آپ دین کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے۔ میری ماں، سب سے بڑا کام دین کی خدمت اگر کسی نے کی ہے وہ عورت ذات ہی ہے۔ خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ایمان لائے۔ حضرت علی ایک خاتون کے کہنے پر ایمان لے آئے۔ حضرت عثمان غنی، ان کی خالہ نے ان کو تانا دیا، عثمان بڑا جو ہے اپنے آپ کو فخر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، مکیوں کی گلی کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ آیا ہے، وہ اس کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، آخرت کی یاد تازہ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ساری دنیا جانتی ہے۔ نکلے کیوں تھے اپنے گھر سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دے، آپ کا قتل کر دے، آپ کی وجود اور آپ کی ہستی کو میٹ کر دے۔ گھر سے نکلے تھے ختم کرنے کے لیے، کتنے سخت دل تھے حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے شیطان بھی گھبراتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کی جو دیگر مخلوق ہے وہ بھی مرعوب ہو جاتی ہے۔ گئے راستے میں ایک صحابی ملے، عمر ماشاءاللہ بھائی بڑے چمک رہے ہو، دمک رہے ہو، کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ نبی نے ہماری نیند کو حرام کر رکھا ہے، میاں بیوی کے اندر جدائی، اولاد اور ماں باپ کے اندر تفریقہ پڑ چکا ہے۔ تو کہا کیا کرتے ہیں وہ؟ کہا کہ وہ قرآن سناتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تلوار نکال لی، میں نبی کا سر قلم کر دوں گا۔ پھر راستے میں ایک صحابی ملے، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہ بانس رہے نہ بانسری بچے، بانس کو ختم کرنے جا رہا۔ کہا کہ اپنے گھر کی بانس کی دیکھو، تمہاری بہن، تمہارے بہن بھی ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت عمر الخطاب، ان کے نام سے پیشاب، شیطان کا پیشاب جو ہے چھوٹ جاتا ہے، جنات ڈرنے لگتے ہیں، اللہ کی مخلوق روز زدہ ہو جاتی ہے۔ جس عورت کو صنف نازک کہا گیا، اس نے کہا آج عمر میرے بھیا کو سبق سکھا کر رہوں گی۔ تو چنانچہ ان کے جو بھونی تھے بہن کے جو خامی، وہ پلنگ کے نیچے جا کر چھپ گئے۔ اور آپ کی بہن تو عمر کی بہن تھی، کہا کیا بگاڑ لو گے؟ میرے اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا، مچھر بھی پر نہیں مارتا، کیا بگاڑ لو گے تم؟ ایک تھپڑ لگایا، انگلیوں کے نشانات یہ جو گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح آپ کے بہن کی گال سے اس پر پڑ گئے، تھوڑا بہت خون بھی آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوچا میں طاقتور آدمی عورت کے ہاتھ لگایا، میں کتنا بڑا بزدل ہوں، میں کتنا بڑا کمینہ ہوں، وہ خون کو دیکھ کر، وہ تھپڑ کے انگلیوں کے نشانات کو دیکھ کر وہ پسیج گئے۔ کہا کہ بہنا یہ کیا پڑھ رہی تھی تم؟ تمہارے خامن کیا سکھا رہے تھے؟ کہا کہ نہیں، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ یہ تھپڑ کا ریاکشن کے اندر کہا کہ لاؤ میں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت کی بہن نے فرمایا یہ اللہ کا قرآن ہے، پاکیزہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگ کے علاوہ دوسرا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے پاس کون سی گوبر کی ٹوکری ہے، میرے پاس کون سی کیچڑ لگا ہے، گندگی لگی ہے، میں بھی تو پاک ہوں۔ کہا کہ نہیں، انما المشرکون نجس، شرک ایک گندگی کا نام ہے، آپ کو کلام پاک پڑھنا ہے تو غسل کرنا پڑے گا اور پھر جو ہے تلاوت کو کرنا پڑے گا۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتوں کو پڑھا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، جب پہنچے
حضرت عمر بن خطاب نے کہا قطو قطو، بس 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 بس، میں ایمان لے کر آ گیا، میں مسلمان ہو گیا۔ 4 خلفاء میں حضرت عمر بن خطاب کا وہ مزاج، ان کو اسلام کی دھارے کے اندر لے جانے والی اگر کوئی تھی وہ عورت کی ذات تھی۔ یقیناً عورتوں کے اندر نبی نہیں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں رسول کو پیدا نہیں کیا، لیکن میری ماں اور بہنیں 1.25 لاکھ پیغمبروں کی تاریخ کے اندر جس پیغمبر کی عورت ایمان لے کر آئی اللہ نے قوم کو بچا دیا۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سیرت میں جو عورت جو نبی کی عورت ایمان لے کر نہیں آئی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیگم کافرہ کی، بیٹا کافر تھا، قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات صاحب ایمان تھے، اللہ نے آج تک اس امت کو باقی رکھا ہے اور قیامت تک باقی رکھے گا۔ میری ماں اور بہنیں، اسلام کے نام پر سب سے پہلے صدقہ خیرات کرنے والی عورت ہے، اسلام کے نام پر جام شہادت نوش کرنے والی حضرت سمیہ اسلام کی پہلی خاتون ہے، اسلام کے خاطر مال و دولت کو نبی کے قدموں میں رکھنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے خاتون برحمت فرمایا تھا۔ اپنی اثر و رسوخ اور اپنی عزت کے سرچشموں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ڈال دیا۔ مال لٹانے والی آپ ہیں، دولت لٹانے والی آپ ہیں، شہادت پانے والی آپ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قولوں کو سامنے رکھ کر بزرگان دین نے فرمایا کہ قیامت تک جو شہید ہوں گے لوگ، وہ لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں، خربوں میں، اس کا ایک شہادت کا اجر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ اسلام کی پہلی شہید عورت ہیں۔ خون لگا، خاتون کا لگا، مال لگا، خاتون کا لگا، دولت لگی، خاتون کا لگا، زندگیاں لگی، یہ خاتون کا لگا۔ میں نے بتایا نا کہ 4 خلفاء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر خواتین کو جو ان کی دعوت و تبلیغ کی مشین سے یہ 3 خلفاء صاحب ایمان بنے۔ اس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی سوانح عمری کتنا مسئلہ ہے وہاں پر۔ تو بہرحال میری ماں اور بہنیں، آپ ایک اور بات دیکھیے، اس امت کے ساتھ اللہ کا کیا پیار ہے، کیا تعلق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگی، حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگی۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کے ذریعے سے گواہی دلائی کہ پیغمبر معصوم ہے اور جو تم دعویٰ کر رہے گناہ کا وہ گنہگار نہیں ہے۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور انہوں نے کہا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا بھی یہی ماں، لیکن امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی، نہ کسی فرشتے کو وٹنس بنایا گیا، نہ کسی انسان کو، نہ کسی گود کے بچے کو، نہ گوارے کے بچے کو۔ سورہ نور کی 2 صفحے 2 رکوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات پر نازل ہوئے۔ اگر چاہتا اللہ وہ توریت کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر مقامی پیغمبر، علاقائی پیغمبر پر وحی بھیج کر ان کی صفائی کرا سکتے تھے۔ اس امت کا مزاج بنانے کے لیے اور اس امت کے لیے خواتین کی جو قربانیاں ہیں وہ بتانے کے لیے اللہ نے کلام پاک کے سورہ نور کی 2 صفحے اور 2 رکوع اللہ نے نازل فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر وہ خاصیت رکھی ہے کہ حق کو بہت جلدی وہ قبول کر لیتی ہیں۔ اس زمانے کے جو فتنے ہیں، اس زمانے کے اندر جو ڈاکے پڑ رہے ہیں نبوت پر، رسالت پر، اسلام پر، میری ماں اور بہنیں، اس کا واحد علاج خانقاہ نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، اتنا ہے جتنا وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک خاتون جتنا ڈھال سکتی ہے دینداری کے اندر، تقوی کے اندر اپنی اولاد کو، اور ماں کے گود کا پلا ہوا متقی پرہیزگار دنیا کی کوئی جہالت کا کارخانہ ان کو گناہ پر نہیں لا سکتا، ان کو معصیت پر نہیں لا سکتا۔ میری ماں اور بہنیں، اس طریقے سے یہ باتیں آخرت کی اور پچھلی تاریخ کی بزرگان دین کی آتی رہیں گی تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ایمانی ترقیات سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔
ہم رہے نہ رہے، کوئی اور رہے نہ رہے، اس مجلسوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نہ جانے کس کی دعا کے اندر کون سی تاثیر رکھی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہ بھی ہو، اس کے صدقے اور طفیل میں اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اس وقت ہندوستان کا مسلمان دو دھاری تلواری پر چل رہا ہے، وہ گیا تو بھی نقصان ہے، کھڑا تو بھی نقصان ہے۔ اس کا سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ خواتین کو دین کے اسلام کے ڈھانچے میں ڈھلنا پڑے گا اور بچوں کو اسی راستے سے گزارنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو باتیں کی جا رہی ہیں ہو سکتا ہے اثر ہو، لیکن اصل کام یہی ہے۔ اور یہی اسی سے میں نے بتایا تاریخ کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بزنس مین تھی سعودی عرب کی، لیکن جب ایمان لے کر آئے تو آپ نے سب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئے، سب کچھ آپ کے قدموں میں لٹا دیا۔ میری ماں بہنیں یہاں جو مدنی منزل کے نگہبان ہیں، گھرانہ اشرفی بھائی صاحب کا، ان کی جو صاحبزادی روزہ نام ہے، انہوں نے کلام پاک کو مکمل کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس کی رحمتیں برکتیں پوری امت پر فرمائے، اور بالخصوص اہل خانہ، ماں باپ اور ان کے گھر والوں کو اس